نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل قیامت کی کچھ نشانیاں اور قیامت کے احوال سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کریے اور پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر ایک مرتبہ میں نہ ہو سکے 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے ضرور دیکھیں اور دوسروں کو بھی بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ پتہ چلے کہ مذہب اسلام نے قیامت کے بارے میں ہمیں کیا بیان کیا اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں۔ ایک تو اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ 1450 سال پہلے جو اللہ اور اس کے رسول نے قیامت کی نشانیاں بیان کی تھی وہ 1450 سال کے بعد ہمیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسلام کی ایک بہت بڑی حقانیت کی یہ بھی دلیل ہے۔ بہرحال زمین و آسمان اور جن و انسان تمام چیزیں ایک دن فنا ہو جائیں گی، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشگی اور بقا ہے۔ دنیا کی فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1، 3 بڑے زلزلے آئیں گے، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں گے، ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے سے قریب کے لوگ تھے، آپ ان کے علم کو دیکھیں گے کہ ان کا علم کتنا زیادہ تھا۔ 5 لاکھ حدیث پاک یاد ہوتی تھی ایک ایک عالم دین کو، ایک ایک انسان کو۔ اور آج کا دیکھیں گے تو 5000 حدیث پاک یاد جن کو ہیں، اس طرح کے علماء بڑی مشکل سے ملیں گے، ہے نا۔ بلکہ اب تو حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے، تو پہلے کے جو علماء تھے ان کے اندر جو علم تھا نا، اس زمانے کے جو علماء ہیں پہلے کے مقابلے میں شاید 1% بھی ان کے اندر علم نہیں بچا ہے۔ تو علم گویا کہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، بڑے جو اکابر علماء ہیں یہ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں اور علم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ بہرحال جہل کی کثرت ہوگی، یعنی جہالت کی کثرت ہوگی۔ وہ ہے، آپ دیکھیں مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جن کو کلمہ بھی پڑھانا نہیں آتا، جن کو نماز پڑھانی نہیں آتی، وضو اور غسل وغیرہ تک نہیں آتا، اور ایک وہ زمانہ تھا کہ ہر مسلمان عالم ہوتا تھا۔ بہرحال زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ اور پاس نہ ہوگا۔ اب دیکھیں بدکاری کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ نکاح میں تاخیر ہے، اور جس کو پھر عادت پڑ جاتی پھر نکاح کے بعد بھی اس طرح کے گناہ میں ملوث رہتا ہے۔ تو آج نکاح کرنا مشکل ہو گیا، زنا کرنا آسان ہو گیا۔ ایک بڑی تعداد ہے، مسلمانوں میں تو پھر بھی کم ہے، لیکن جنہیں اسلام کی دولت نہیں ملی ان میں آپ دیکھیں گے ایک بڑی تعداد ہے جو ریلیشن شپ کے نام پر، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر یہ بدکاری کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ پارکوں میں اور ہوٹلوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو قیامت کی نشانی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، یعنی ایک غیر مرد کسی غیر عورت سے بغیر شادی کے بستر والے تعلقات قائم کریں، اور یہ ہو رہا ہے قیامت کی نشانیاں۔ اسی طرح عورتوں کی کثرت ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ ریشیو اگر دیکھیں گے تو اس وقت عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں اور مرد بہت کم ہیں۔ مال کی کثرت ہوگی۔ ایک زمانہ تھا، اب سے اگر کچھ نہیں 30 سال پہلے 40 سال پہلے اگر دیکھیں گے تو لوگوں کو کھانے کے لیے بڑا مشکل سے ملتا تھا۔ صحیح بات ہے، مطلب پیٹ بھرنا ہی ان کے لیے بہت بڑی دولت تھی، لیکن اب وہ زمانہ ہو گیا ہے کہ کھانے کے لیے لوگ نہیں کماتے ہیں بلکہ جمع کرنے کے لیے کماتے ہیں، اپنی عیش و عشرت کے سامان، اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے کمایا جاتا ہے۔ تو پہلے کے مقابلے میں، اب سے 40-50 سال پہلے کے مقابلے میں اگر دیکھیں گے تو مال بہت زیادہ ہو گیا۔ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہوتا تھا نا، آج وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں عیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ مال کی کثرت ہوگی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کہاں کہاں ادھر سونے کا پہاڑ نکلا تو ادھر سونے کی وہ نکل گئی ہے۔ تو اس طرح سے نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں ریگستانی علاقہ ہے، پانی کے تصور تک نہیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ عرب میں نہر جاری ہو چکی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو سسٹم ہوتا ہے نا، چاہے گورنمنٹ کا ہو چاہے پرائیویٹ ہو، اگر ہم چاہیں کہ رشوت سے بچ جائیں، سود سے بچ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، ظلم سے بچ جائیں،
تو اس کو ہی نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنا اتنا مشکل ہو گیا، خالی اس سے نہیں بلکہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ حرام روزی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو گیا کہ جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں ہوتا، ہے نا۔ ایک زمانہ تھا جب یہ موبائل نہیں چلتا تھا، اسکرین ٹچ والا اور یہ ڈسپلے والا یہ نہیں چلتا تھا، وہ سادے موبائل ہوتے تھے، کتنی سکون والی زندگی تھی، وہ گناہوں سے، بدنگاہی سے اور اس طرح کی خرافاتوں سے لوگ بچے رہتے تھے۔ لیکن جب سے یہ آ گیا تو آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے جو بعض اوقات گناہوں سے بچنے کے چکر میں موبائل توڑ دیتی ہے، ریچارج نہیں کراتے موبائل میں، لیکن بچنے کی کوشش ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں دین پر چلنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح وقت میں برکت نہ ہوگی، قیامت کی نشانی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وقت میں بڑی برکت ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا سال گزر گئے پتہ نہیں چلا، مہینہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، گھنٹہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، تو وقت کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ زمانے میں قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا، جیسے دن ایسے گزرے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہوگی، یعنی بہت جلد وقت گزر جائے گا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں گزرے گا، بھاری گزرے گا، اس کو تاوان سمجھیں گے۔ آج دیکھیں لوگ اپنے عیش و عشرت پر، اپنے مکان پہ، اپنی ضروریات پہ پیسہ پانی کی طرف آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو پھر لوگ نہیں ادا کرتے، ایک بڑی تعداد ہے جو ادا نہیں کرتی۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ آج چاہے دین کا علم پڑھا جائے چاہے دنیا کا، ایک بڑی تعداد ہے جو اس لیے دین پڑھتی ہے یا دنیا پڑھتی ہے کہ اچھی نوکری لگ جائے گی یا عزت ہوگی، شہرت ہوگی، تو دنیا کے حصول کے لیے علم دین پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے کے علماء جو تھے وہ دین پڑھتے تھے لیکن ساتھ میں اپنا کاروبار کرتے تھے، اپنی کوئی نہ کوئی نوکری کرتے تھے، اور یہ جو زمانہ ہے نا بالکل تبدیل ہو گیا۔ اب دین پڑھتے ہیں تو اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اب کاروبار تو کرنا نہیں ہے، نوکری کرنی نہیں ہے، صرف اور صرف یہی کرنا ہے کہ اس کو پڑھیں گے، تقریریں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ سب ایسے نہیں ہیں، بہت سارے علماء ایسے ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد ہے علماء کی جو دین کے لیے ہی کام کرتی ہے، جن کو پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی جنہوں نے دین کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا ہے کہ وہ 40,000 50,000 جب تک آپ دیں گے نہیں تب تک اللہ اور رسول کا پیغام آپ کو سنائیں گے نہیں۔ بہرحال ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا کہ عورت مرد کی فرما بردار تھی، اور اب وہ زمانہ ہے کہ گھر کا جتنا بھی چارج ہے نا وہ سارا عورت کے ہاتھ میں، اور مرد اس کا فرما بردار ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، یہ بھی ہو رہا ہے، عورت کی فرما برداری ہو رہی ہے، ماں باپ کی زمانے میں نافرمانی ہو رہی ہے۔ اپنے دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے دوری، وہ چیز بھی ہو رہی ہے۔ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی پیڑھیوں کے ساتھ، اپنے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ موج مستیاں کی جا رہی ہیں۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، وہ چیز بھی ہو رہی ہے۔ گانے باجے کی کثرت ہوگی، وہ چیز بھی ہو رہی ہے۔ اب سے خالی 20 سال 25 سال پہلے آپ چلے جائیں تو دیکھیں گے کہ یہ گانے جو اتنے زیادہ ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ سن رہا ہے نا، یہ انتظام نہیں تھا۔ وہ مشین ہوتی تھی، پھر وہ کیسٹ لے کر آنی ہوتی تھی، پھر وہ بجلی انورٹر میں تار لگاؤ تب جا کے وہ گانے بجتے تھے، ورنہ گانا بجنا گلی میں لے کر گھومنا اور رکشوں میں اس طرح سے یہ انتظامات نہیں تھے۔ لیکن آپ دیکھیں ایسا سسٹم بن گیا ہے، چونکہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہیں وہ تو پوری ہونی ہے، تو وہ ہو رہی ہیں۔ اس کے ریزن جو اس کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں وہ بن کر آ جاتے ہیں اور وہ نشانیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ اب دیکھیں اس زمانے کے جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں، پرانے لوگ پرانے خیال کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سا خیال تھا، آزادی آزادی آزادی، اور آزادی کے نام پر وہ اپنی جو اکابرین ہیں، اپنے جو بڑے بوڑھے ہیں، ان کی روش کو ہی چھوڑ پڑیں، ان کے طریقے ہی کو چھوڑ پڑیں، چاہے پردے کو لے لیں، چاہے اب دیکھیں چاہے کسی مذہب کا بندہ ہو، کسی مذہب کی عورت ہو، ایک زمانہ تھا کہ وہ پردہ ہوتا تھا، اور اب آزادی کے نام پر کپڑے اتر گئے اور لوگ اس کو آزادی کہتے ہیں اور پرانوں پر لعنت کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، کوڑے کی پھنچی جوتے کا تسمہ کلام کرے گا،
اس کے اب دیکھیں وہ ایسے جوتے آ گئے ہیں جس میں وہ موبائل وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں فٹ ہوتی ہیں، مشینیں فٹ ہوتی ہیں، آپ اس سے بات کریں گے وہ آپ سے بات کرے، جیسے موبائل ہے گوگل ہے، آپ اس سے بات کریں گے آپ کی ساری باتوں کا جواب دے گا۔ تو وہ جو قیامت کی نشانیاں 1450 سال پہلے بیان کی گئی تھی وہی ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہے۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اس سے خبر دے گی۔ اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں جو ہو چکی ہیں، جو نہیں ہوئی ہیں، وہ آئندہ ہو جائیں گی قیامت آنے سے پہلے۔ ذلیل لوگ یعنی کمتر لوگ، جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، وہ لوگ جن کو تن کا کپڑا بھی، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے اس زمانے میں، آپ دیکھ لیں جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا وہ بھی بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں اور بڑی بڑی دولت والے ہو گئے۔ دجال اسی طرح اور بھی نشانی ہے دجال کا ظاہر ہونا، اور اسی طرح ایک نشانی ہے بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ یہ بچے سانپ سے کھیل رہے وہ تو دیکھ ہی رہے، اور بکری اور شیر ساتھ چلیں گے، ساتھ چریں گے۔ یہ کئی جگہ تو ہوتا ہے جو پالتو ہوتے ہیں، ورنہ یہ بھی قیامت کی نشانی پوری ہوئے گی۔ 40 سال تک اقامت فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر مسلط ہو جائے گا، کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریف کو ہجرت کر جائیں گے، صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، ہذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزریں گے تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دیں گے کہ دوسری جماعت، بعد والی جماعت جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ قیمت ہوگی، وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، یاجوج ماجوج کی حضرت ایک کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا کہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار یعنی برابر کر دے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دیں، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دیں۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔
جس سے زمین سے پھر ایک دھواں بھی ظاہر ہوگا، قیامت کی نشانی ہے، دھواں ظاہر ہوگا جس سے آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک اندھیرا چھا جائے گا۔ اسی طرح دابۃ الارض نکلے گا، یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگوٹھی سے ہر کافر کے پیشانی پر ایک سخت سیاہ یعنی کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ اس نشان پھر اس کے بعد ایک آخری نشانی ظاہر ہوگی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی پچھم سے طلوع ہونا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کا اسلام معتبر نہیں، یعنی اس وقت اسلام قبول کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا۔ وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو یعنی قیامت آنے کو صرف 40 سال رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس کا انشاءاللہ دوسرا حصہ جب قیامت آئے گی تو کس انداز میں آئے گی، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔